ان کے ایمبیسیڈر ہو آپ. اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی ہے، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہو، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اس وقت تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہو. رمضان کو اس طرح سے گزار کر کے دکھاؤ کہ آج بھی ہمارے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کیسی ہے. ہم کھانے پینے کے لیے پوری رات گزارنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. کھانا پینا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ہم آئے ہیں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اسلام کا یہ عظیم میسج اور اسلام کا یہ عظیم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں. میرے عزیزوں سچ بتاؤں، جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ پیاسے ہیں. بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دور دراز سے وہ کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روح بہت پیاسی ہے، ہماری روح بہت پیاسی ہے. اور ہم اپنی روح کی سیرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بیان سنے یا پھر اسلام کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو روح کو سکون سا نظر آتا ہے، سکون سا نظر آتا ہے. ان لوگوں کو جو آتما کی شانتی کہیں نہیں ملتی، میرا چیلنج ہے وہ رب ذوالجلال کے سجدے میں انہیں سارا سکون مل جائے گا. اس لیے کہ بنایا ہوا پالنہار حقیقی کا یہ جسم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے. اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے. اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے. آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو. وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں. لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے. دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے، اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے. لوگ آج چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزوں، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا. پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا حرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا. اور وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں. کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا. میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی تھی. اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار تھے کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے بٹھائے. مال کی کوئی کمی نہیں.
समंदर जैसा उनके पास पैसा, उनका हिसाब ना हो, बेहिसाब, लेकिन एक शख्स को बिस्तर से उठाने के लिए वो सारी दौलत खर्चा करने को तैयार है। लेकिन कोई डॉक्टर 4 साल तक उस बंदे को उठा नहीं सका। वो कोमा की हालत में रहा। जिस हालत में रहा, 4 साल के बाद करोड़ों की फीस लेकर डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया और कहा यह हमारे बस का काम नहीं है, खत्म हो चुका है। यहां याद रखो ऐ नौजवानों, दुनिया में कोई ताकत न तुम्हें खड़ा कर सकती है न बिठा सकती है। कुरान में रब ताला फरमाता है वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइन यमसस्क बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही। ये आयत अक्सर हम जेल में भी पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कोई मुसीबत दे दे, पूरी दुनिया मिलकर के वो मुसीबत हटा नहीं सकती, और अल्लाह किसी को नवाज दे तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उस नवाजिश को रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। और ये सारा इत्मीनान कल्ब उसी बारगाह में मौजूद है, उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में मौजूद है। आज तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये मस्जिदें पुकार रही हैं। खास तौर पर रमजान में माहौल वैसी बन जाता है। अल्लाह ताला बंदों से इतना प्यार करता है। देखें, तुम्हारी सहूलत के लिए चांद दिखते ही शैतानों को कैद कर लिया गया है कि कोई ना आए इन बंदों को बहकाने के लिए। सिर्फ शयातीन का ही नहीं, शयातीन का ही नहीं, हदीस पाक में मिलता है जो सरकश जिन्नात हैं उनको भी कैद किया जाता है। वो भी जबरदस्ती किसी पर चढ़ाई करके जो परेशान करते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादा करते हैं लगता है, क्योंकि ये जो आसेब आते हैं, क्योंकि बाबा यहां ज्यादा है तो जिन्नात भी यहां ज्यादा है, क्योंकि हर गली में किसी बाबा की दुकान है। और जिन्नात भी यही सोच करके ही आते होंगे कि इनका धंधा चलने लगे यहीं से। बाकी मुल्कों में तो बहुत कम नजर आते हैं। दूसरे मुल्कों का भी हमने सफर किया है, वहां आसेब ज़दा लोग, जिन्नात जिनके ऊपर आकर के परेशान करते हैं, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज बहुत कम दिखते हैं। वो मुझे अभी तक पता नहीं वजह क्या है कि जिन्नात हिंदुस्तान में ज्यादा क्यों है, जो लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, सवार होते हैं। खैर, और अगर कोई रमजान में भी ये आसेबी मामलात का शिकार हो करके या बीमार ज़दा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हकीकत में उस पर कोई जिन्नात है। ये तो हदीस पाक में है कि जो सरकश जिन्नात हैं, चांद दिखते ही रमजान के उनको कैद कर लिया जाता है। फिर क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुम्हें बहका कर ले जाए? शयातीन नहीं है, जिन्नात नहीं है, माहौल रब ताला ने साजगार करके दिया है तुम्हें। तुम रातें इसके क़याम करो, इसके दिन में रोजे रखो, और फिर इतना ही नहीं बल्कि ड्यूटी लगा दी गई हो कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, उस पर अजर का इतना बड़ा वादा किया गया, इतना बड़ा वादा किया गया। हदीस पाक में मिलता है मन कामा फी रमदान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने रमजान की रात को क़याम किया ईमान के साथ, पीछे जो कुछ भी किया था सब अल्लाह माफ फरमाएगा। जो कुछ भी किया हो सब माफ कर दिया जाएगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि छोटा बड़ा अलग अलग, बल्कि जो कुछ भी उससे हुआ है अब तक अल्लाह माफ फरमाएगा। इतने बड़े अजर का वादा है। रमजान तुम्हें पाक करने के लिए आया, रमजानुल मुबारक तुम्हें रब ताला के करीब करने के लिए आया। रोजे भी फर्ज किया रब ताला ने, तो यह फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम्हें तकवा आ जाए, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रब तबारक व ताला का यह हुक्म है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। रोज इसकी रातों पर रब ताला निदा फरमाता है, कोई मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ करूं। लेकिन लोग कहां पर हैं? बहुत सारे हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि तुम्हारी रातें बख्शिश तलब करने की थी, तुम कैरम बोर्ड पे बैठे हुए हो, रात भर बकरे लड़ा रहे हो, मुर्गे लड़ा रहे हो, चेस खेल रहे हो, क्रिकेट के फुटबॉल के ग्राउंड सजाए जाते हैं। ये रमजान इसके लिए आता है। अफसोस है, मैं तो कहता हूं उन लोगों पर तुफ है, लानत है। रमजान को भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। लोग तो, हमारे बुजुर्गों में पहले ये होता था
بزرگوں کا مطلب اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے بڑوں کا بھی یہ حال تھا اب تک۔ بہت سارے گھروں میں رمضان کے آتے ہی ٹی وی پر پورا پردہ ڈال دیتے تھے، چادر اڑا دیتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ رمضان آ گیا ہے، گھر کی صفائی ہو جاتی تھی۔ رمضان آ گیا ہے، کوئی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے گھر کے اندر، بہت سارے اہتمام ہوتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس کے احترام پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والے بھی دن میں کسی کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے، احترام کی وجہ سے۔ روزے دار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوتی تھی کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، مارنا نہیں، روزہ دار ہے۔ یہ سارا احترام کہاں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ تم اگر اس رمضان کو بھی بے احترامی میں گزارو گے تو یہ رمضان کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں اس کے گھر گیا تھا مگر اس نے میری توہین کی ہے، میری اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اس کو دوزخ میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ رمضان اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اپنے خلاف رمضان کو کھڑے ہونے نہ دو، اپنی حمایت میں کھڑے ہونے دو۔ کل رمضان آئے قیامت کے دن اور تمہاری سفارش کرے کہ مولا یہ میری راتوں کو جاگتا تھا، یہ میرے دن کو تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، غربا اور مساکین میں خیرات کرتا تھا، تمہاری نیکیوں کی گواہی خود رمضان دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کر دے اس کا جنت میں جانا واجب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا۔ بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں۔ دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو، کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے۔ موسم پر کیڑے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، کیا کیا جائے، ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ اسلام ویسی ہی چمکتا رہے گا، نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے۔ 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا۔ اور لوگ جس طرح کے آج حالات جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے، تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟
اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو، کھل کر کے۔ اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے، پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے، پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے۔ تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں، صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں۔ ان بیوقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو، راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی، ایک بات یاد رکھیں، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تم چاہے جس طرح کے بھی بن جاؤ، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی۔ ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، ایک شوہر اور بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے، شوہر اپنی بیوی کو بٹھایا گدھے پر اور لے کر چل رہا تھا، بیچارہ لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پر عمل کر رہا تھا کہ پہلے عورتوں کو ہونا چاہیے، لیکن محلہ چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہے۔ کٹے پہ بیٹھے ہوئے سب کمنٹ پاس کرنے لگے، جورو کا غلام جا رہا ہے، بیوی کا غلام جا رہا ہے۔ ایک حقیقت چیز ہے، اور یہ سن کر کے اس کو بہت برا لگا، اس کی عورت کو اتار دیا، تو اتر جا میں بیٹھوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، عورت اس کا رسی پکڑ کر کے چلنے لگی۔ آگے گیا تھا، دوسرے محلے والوں نے پکار کر کہا ظالم آدمی عورت کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رہنے دو، دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے تو تیسرا ایک محلہ آیا اور کہا کتنے ظالم ہیں، ایک سواری ہے، دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ گدھا جھکا جا رہا ہے، اس پر رحم نہیں کرتے لوگ۔ کہا کہ دونوں اتر جاتے، خالی لے کے چلتے۔ چوتھے محلے والوں نے کہا پاگل لوگ ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، کرے تو کیا کرے آدمی؟ ایک بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، دو بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، نہ بیٹھو تو تکلیف۔ یہ کوئی ایک لطیفہ نہیں، دنیا کا مزاج یہی ہے۔ تم ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو تیسے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تو بہتر ہے، لوگوں کو راضی کرنے سے تو بہتر ہے کہ مولا کو راضی کروں۔ اس لیے کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ ہر مرنے والے کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جانا ایک ہی جگہ ہے تو ایرے غیرے نتھو کھیرے کو منانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بارگاہ میں سارا فیصلہ ہونا ہے اسی کو راضی کرتے ہیں، اور وہ راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔ دنیا جلدی راضی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بیچارے 40 سال پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر نکال کر ان کو پھینک دیا گیا اور ان کو پتہ نہیں کون سی منڈلی میں بٹھا دیا گیا۔ یہ دنیا ہے،
تمہاری خدمتوں کو نہیں دیکھتی. ایک دن اگر تم سے کوئی برائی ہوئی تو پچھلے 40 سالوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے. اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں جنت البقیع میں ایک 80 سال کا بوڑھا رو رہا تھا. کون تھا یہ؟ بانسری بجاتا تھا. لوگوں کو اپنی سریلی آواز سے بجا بجا کر کے دھن میں مست کرتا تھا. اس پر لوگ اس کو پیسے دیتے تھے. زندگی پوری گزری اسی میں، یہ بجانے میں. اور جب بانسری بجاتا تھا تو بہترین لے تھی اس کے پاس، بہترین طرز تھی، اور اس پر لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے. لیکن کب تک بجائے گا؟ جب بوڑھا ہوا تو سانس پھولنے لگی. اب وہ لے ٹوٹ جاتی تھی، بھدی لگنے لگی. لوگ تو سنتے بھی نہیں تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا ابھی یہ بجاتا ہے، اس سے تو ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن بیچارے کے پاس اس کے علاوہ کوئی فن تھا بھی نہیں. کرتا تو کیا کرتا؟ اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا یہ بانسری بجانا، اور اس کو بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب دنیا ایک کوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار نہیں، فاقے پہ فاقے آ گئے، مرنے کی حالت آ گئی، 80 سال کی عمر ہے. یہ زمانہ حضرت عمر فاروق کا ہے. اس وقت یہ بوڑھا جنت البقیع قبرستان مدینہ طیبہ کا آیا اور اس بانسری کو اپنے گھٹنے سے توڑ ڈالا، توڑ دیا اور کہا پھینک دیا. کہا اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا کیا، لیکن اگر میرے حصے میں رزق نہیں ہے تو مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں. میں اب کسی اور پر بوجھ نہ بنوں، میں یہیں مروں اور یہیں سو جاؤں، مجھے معاف کر دے مولا. وہ روتا رہا. جب حالات کا مارا ہوا آدمی مولا کی بارگاہ میں روتا ہے نا تو اس کا دل بھر آتا ہے. حالات کا مارا ہوا جب روتا ہے تو اس کے رونے کی آوازیں آسمانوں کو چیر دیتی. تمہیں اندازہ نہیں، یوں ہی رونے والا الگ ہے، لیکن حالات سے مارا ہوا دل کا ٹوٹا ہوا جب روتا ہے تو اس کی آوازیں 7ویں آسمان کے اوپر جاتی ہیں. رویا، بے انتہا رویا، اور گر کر کے وہیں سو گیا. نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے. اللہ اکبر. یہ زمانہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کو اونگ آئی، اور جیسی ہی ان کو اونگ آئی خواب میں رسول پاک تشریف لائے. فرمایا عمر جلدی اٹھو، اپنے گھر سے کھانا پانی لو، اور جنت البقیع میں اللہ کا ایک مہمان کھڑا ہے، اسے کھلاؤ. حضرت عمر گئے، کچھ نہیں دیکھا، کون ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے، کون ہے معلوم نہیں. حکم ہوا، گھر گئے اور توشہ دان لیا، جو کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی سب لے کر کے فوراً جنت البقیع آئے. دیکھا کہ کون ہے یہاں پر، اتنی رات گئے، کون بندہ ہوگا. تلاش کرتے کرتے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے کو وہاں پر غش کھائے ہوئے پڑا ہوا دیکھا. اس کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا وہ کانپنے لگا. وقت کا بارعب خلیفہ سامنے کھڑا ہے. وہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہیں وہ عمر فاروق کھڑے ہیں. بوڑھا سوچنے لگا کہیں کوڑے نہ پڑ جائے، میری سزا کا کوئی وقت تو نہیں آ گیا ہے. عمر ابن خطاب سامنے کھڑے ہیں، کپ کپی تاری تھی. پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہے، لیکن مجھے کھانا دے کر بھیجا گیا تجھے کھلانے کے لیے، تجھے کھلانے کے لیے. اٹھ، کئی دن سے تو بھوکا ہے، کئی دن سے تو پیاسا ہے. وہ رونے لگا اور اس کے بعد توشہ دان لیا اور پھر پوچھا کس نے بھیجا آپ کو کھانا دے کر؟ کون کہا ہے؟ کہا کون کہہ سکتا ہے، ہم غریبوں کا آقا، ہم بے سہاروں کا سہارا، وہ یتیموں کا ماوا و ملجا، ہاں جس کو ہر امتی کے درد کا احساس ہے، وہ خواب میں تشریف لائے. اللہ کے حکم سے حضور پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جا اپنے گھر سے کھانا لے جا، اور اللہ کا ایک مہمان قبرستان میں کھڑا ہے اسے کھلا آ. اتنی بات سننی تھی، وہ چیخ مار کر کے گرا اور کہنے لگا 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، 80 سال تک بانسری بجاتا رہا، دور بھاگتا رہا، آج ایک دن کیا اس رحمان کو میں نے پکارا، وہ 80 سال کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور میرے پیٹ بھرنے کے لیے وقت کے خلیفہ کو بھیج دیا. اس رحمان کا، اس ارحم الراحمین کا یہ مظہر ہے میرے عزیزوں. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو مناتے رہ جاؤ،
نہیں مانتی، یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، عیار ہے، دغاباز ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو دین کا خزانہ ہے، جو اسلام پہنچا ہے، اور خاص طور پر سنیوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کو آپ کمپیر نہیں کر سکتی کسی اور چیز سے، اس دولت کا نام ہے عشق رسول پاک۔ سنیوں کے سینوں میں یہ موجود ہے، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بغیر کسی کو بتائے۔ نبی کے نام پر آج پوری دنیا بھی، آپ کو پتا ہے، ناموں سے رسالت کا کوئی مسئلہ آئے اور اس پر کوئی آواز اٹھے اور کوئی بے قابو ہو سکتا ہے تو دنیا کو معلوم ہے وہ سنیوں کی جماعت ہی بے قابو ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر، وہ ایسا جذبہ ہے، جان ہے وہ، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ جان ہے وہ، اور جان ہے تو ہاں جان ہے ہمارے لیے، اور پھر ہمارا ماننا تو یہ ہے وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں حضور نہ ہو تو کچھ نہیں، ہماری پوری حیات، ہماری پوری لائف، یہ جو خزانہ تمہارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاحب چرا لیں گے۔ آنکھ سے کاجل چرایا جاتا ہے کیا؟ یہ جو لگا ہوا شیشی کا کاجل ہے نہیں، یہ استعارہ ہے، شعر میں کہا گیا مومنوں تمہارے پاس جو آنکھ کا کاجل ہے وہ عشق رسول ہے، تمہاری آنکھوں کا وہ نور ہے، اور بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں اسی کاجل کو چرانے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ نکال لیں، تمہاری آنکھوں سے وہ نکال لیں، اور بیچارے کتنے تو بہک گئے، چوری ہو گئے اور چوروں کے ہاتھ میں گر گئے، اور دلوں کے اندر سے حب مصطفیٰ نکلتی چلی گئی۔ تو ان چوروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤ، تم اپنے عشق رسول کی حفاظت کرو، اس پہ کوئی کمپرومائز۔ حضور پاک کی عزت، حضور پاک کی محبت جو تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کرو گے؟ نہیں کرو۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے، صحابہ کا مذہب ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکا کر کے کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ رہے تھے، ان کی ناک کاٹ رہے تھے، کان کاٹ رہے تھے، ہونٹ کاٹ رہے تھے، اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر رہے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم آرام کر رہے ہوتے، ان کے نام پر تم کٹے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو۔ سب کٹ چکا تھا، تب جوش میں وہ صحابی بولنے لگے، خبردار میرے جسم کے ابھی 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کروں گا، اس نبی پاک کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا۔ یہ دولت جس کی حفاظت یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ صحابہ کا مذہب ہے، جس کے تم امین ہو، جس کے تم امانت دار ہو۔ آج پوری دنیا وہ چیز کھینچنا چاہتی ہے، حالات جو کچھ بھی ہو، جب بھی حضور پاک کی محبت کی بات آئے، ساری چیزیں ایک طرف، میرے نبی کی ذات ایک طرف۔ اور پھر میں اسی پر آ کر گفتگو ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو مناؤ۔ دنیا کبھی تم سے نہ مانے گی، یہ کبھی نہیں مانی تھی، اور جنہوں نے ان کی غلامی کی ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ وہ ایسی حالت ہو گئی، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے۔ جنہوں نے غلامی کی ہے اس طرح سے اپنی زندگی نہ گزارو۔ کچھ تو ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے بیچارے، نام بھی بدل لیے، کپڑے بھی بدل لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں، وہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کرتے، تجھے کہاں سے برداشت کرے، لات مار کے بھگایا۔ کئی جگہوں پر یہ حالات تاریخ میں پڑھتے آؤ۔ اس لیے راضی کرنا ہو تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اور وہ ابھی میں نے واقعہ بتایا ہے کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے،
کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث اور سن لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے, آنکھیں بند تھیں, اور اس کے بعد اچانک مسکرانے لگے, اور اتنی زور سے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کریم ایک مثال میں مجھے بیان فرما رہا ہے. کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے میں تم سے پوچھتا ہوں, صحرا میں کوئی آدمی اپنی اونٹنی لے کر ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہو, صحرا ڈیزرٹ میں, اور ڈیزرٹ کا حال ایسا ہوتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا, اگر بھٹک گیا تو موت بھی ہو جاتی ہے, جس کو موجے سراب کہتے ہیں. ہر طرف چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے, اور جہاں جاتا ہے وہ ریت ہوتی ہے, بالو ہوتی ہے, اور اسی بھٹکنے کے عالم میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے صحرا کی موت عرب والے جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بندہ صحرا کا سفر کر رہا ہے, ساتھ میں کھانا پانی اور اونٹنی ساتھ میں سفر کے سواری ہے, لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ پہنچا جہاں اسے نیند آئی اور سو گیا, اس کی اونٹنی بھی غائب اور اس کا ساز و سامان بھی ختم, جب اٹھا تو پریشان. اب یہ عرب کے لوگ بہتر جانتے ہیں صحرا میں کسی کے کھانا پانی ختم ہو جائے, سواری چلی جائے تو اس کا کیا حال. وہ بندہ جب نیند سے اٹھا تو ہر جگہ ڈھونڈا, اس کی اونٹنی کہیں نہیں ملی, اس کا کھانا پانی کہیں نہیں ملا, ہر جگہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, موت کے قریب تھا, موت کے قریب تھا. پھر اچانک اس کو نیند لگی, ایک دن گزرا کہ 2 دن, جو بھی ہے موت کے قریب تھا, نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی بھی سامنے ہے, کھانا بھی سامنے ہے. اب سنو یہ مثال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے, اے میرے صحابہ بتاؤ اس صحرا میں چلنے والے مسافر کو کتنی خوشی ہوگی اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے, اپنا کھویا ہوا کھانا مل جائے, اس کی جان میں جان آئے, کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ کہ موت کے منہ میں جا چکا تھا, لیکن واپس اس کا کھویا ہوا اونٹ بھی ملا, کھانا بھی ملا, اس کی خوشی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل, یہ مثال کے لیے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جب ایک بندہ بھٹک جاتا ہے, گناہوں میں لگ جاتا ہے, اور پھر جس دن وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے, اس مسافر کو جتنی خوشی نہیں ہوئی مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے, میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. رب تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے. اس لیے اے نوجوانوں, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تمہیں تھامنے کے لیے ہمہ وقت ہے, ہمہ وقت تیار ہے, لیکن آپ اس سے دوڑے دوڑے بھاگ کر کے ان راتوں کو اگر کیرم میں, مرغے لڑانے میں, بکرے لڑانے میں اور دنیا بھر کے انٹرٹین میں گزارتے ہو تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اس رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی بخشش طلب کرو. بس اسی کے ساتھ میں خاتمہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا. اور ایک بات, اسلام اور دین جو تمہارے گھروں میں, اس کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے. ہر گھر میں ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہ سکھا کر کے جاؤ دین ہمارے گھر میں جو آیا ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہے, یہ بزرگان دین کا فیض و کرم ہے جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے. ان کے طور طریقوں کو زندہ رکھو. یہ جو ہماری مسجدوں میں گاہے بگاہے یہ پروگرام ہیں, رات کے رمضان المبارکہ کی طاق کراتے ہیں, شب میلاد, جو بھی ہے یہ دین کا چہرہ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو زندہ رکھنا ہمیشہ. اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سارے چور آئے ہوئے ہیں, نئے نئے چیزیں لا کر کے تمہارے ایمان کو لینا چاہتے ہیں, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. اور ایسے بہت آئے, حدیث نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, آیت نمبر یہ, آیت نمبر یہ, آیت نمبر یہ. صاحب نے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کیا ریفرنس دیتا ہے, کتنا دماغ ہے اس کا. اس سے زیادہ دماغ تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا بندہ ہے جس کو ہر دوائی پتہ ہے کہاں رہتی ہے, چٹی دے کر سیدھے جا کے لا کے دیتی, اس کا کام ہے, وہ اس میں ماہر ہے. اس طرح سے اگر کسی کو صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف ریفرنس دیتا ہے, نمبر بولتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کا ریپریزنٹیٹیو ہے. ضروری نہیں. تم تک جو دین پہنچا ہے معیار یہ دیکھنا کہ اگر غوث و خواجہ کی محبت سلامت ہے, اگر صحابہ و تابعین کی محبت سلامت ہے, تو یہ دین کا صحیح راستہ ہے.
اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، دعا یہی کرو اس راستے پر اللہ ہمیں چلا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ صدیق اکبر پر ہوا ہے، فاروق اعظم پر ہوا ہے، عثمان غنی پر ہوا ہے، حیدر کرار پر ہوا ہے، حسنین کے راستے پر چلنے والے پر انعام نازل ہوا ہے، وہ صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے والوں پر انعام نازل ہوا ہے۔ اسی راستے کا نام غوث کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام غریب نواز کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس سے ادھر ادھر آئیں بائیں نہ کرنا۔ اللہ سلامت رکھے، دین پاک کو اور عشق رسول کو اپنے گھر میں محفوظ رکھنا ہے تو اس راستے کی حفاظت کرو، اس راستے کی حفاظت کرو، اس چہرے کی حفاظت کرو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔